کہانی جھوٹ اور مذاق کا انجام۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شرارتی بچہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی شرارت سے اس کی ماں بہت زیادہ تنگ تھی۔ وہ ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا اور سب کے ساتھ مذاق کرتا رہتا تھا۔ اس کی ماں اسے بہت سمجھاتی تھی کہ بیٹا، جھوٹ بولنا بہت بری عادت ہے۔ تم اپنے جھوٹ اور مذاق کی وجہ سے ایک دن بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے۔ لیکن پھر بھی وہ باز نہ آیا۔ ایک دن وہ اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے گاؤں میں لے کر گیا اور وہاں اسے خیال آیا کہ کیوں نہ میں ان گاؤں والوں کے ساتھ مذاق کروں۔ وہ زور سے چیختا اور چلاتا ہے کہ بچاؤ گاؤں والوں، شیر آ گیا ہے، جس پر گاؤں والے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور اس کو بچانے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کوئی شیر نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے کیوں شور مچایا کہ شیر آیا، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، میں نے سوچا کہ میں دیکھوں گاؤں والے جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں۔ جس پر گاؤں والے اس کی بات سے بہت غصہ ہو گئے، واپس اپنے گھر چلے گئے۔ اگلے دن وہ لڑکا پھر سے یہی کام کرتا ہے اور پھر سے سارے گاؤں والے اس کے پاس جمع ہو جاتے ہیں، جس پر وہ کہتا ہے کہ میں نے آج بھی تم سب لوگوں کے ساتھ مذاق کیا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میری آواز تم لوگوں تک آ رہی ہے یا نہیں۔ گاؤں والے پھر سے بہت غصے میں واپس اپنے گھروں کی طرف چلے جاتے ہیں اور راستے میں جاتے ہوئے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اب اگر اس سے ہمیں پھر سے آواز دی تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جائے گا، کیونکہ یہ صرف ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ہمارا ٹائم ضائع کرتا ہے۔ اگلے دن گاؤں والوں کو شیر کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے کی آواز آتی ہے کہ بچاؤ بچاؤ، شیر آ گیا ہے، شیر آ گیا ہے۔ وہ بہت دیر تک مدد کے لیے گاؤں والوں کو پکارتا ہے، مگر اس کے پاس کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آتا۔ گاؤں والے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی نیا مذاق ہوگا، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ اس بار مذاق نہیں بلکہ سچ میں شیر آ گیا اور اس نے اس کی بکریوں اور اس لڑکے کو کھا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جھوٹ اور زیادہ مذاق انسان کا اعتماد ختم کر دیتا ہے۔ اس کی سچی بات بھی دوسروں کو جھوٹ اور مذاق ہی لگتی ہے۔ ہمیں اپنی اصل زندگی میں جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ ہمیشہ سچ بولنا چاہیے اور سچ کا ساتھ دینا چاہیے۔